یحییٰ علیہ السلام جو تھے ان کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور یہودیوں کی چالوں سے بچا لیا۔ تو اس طرح جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس کا بادشاہ کا نام یہ رومی بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، تیتوس لکھا ہے مفسرین نے۔ تو اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو قتل عام ان کا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ وہ بگاڑ دیں، رومی بادشاہ تیتوس بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہو كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں اس سے پہلے داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ما علو، جس چیز پر وہ غالب آئیں، تدبیراً، ٹکڑے ٹکڑے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح تباہی پھیری مسجد اقصیٰ میں، جو کہ یہودیوں کے قبضے میں تھی، اور اس دور کے جو یہودی تھے وہی اہل کتاب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد ان کے حق دی ہوئی۔ تو انہوں نے جب اپنے نبی کو شہید کیا تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس بادشاہ کو مسلط کیا، روم کے بادشاہ کو، اور اس نے بھی آ کے اسی طرح تباہی پھیری جیسے پچھلے بادشاہ بخت نصر نے پھیری تھی، اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو جملہ فرما رہے ہیں یہ آج کے دور کے لیے ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب تو تم پر اللہ نے رحم فرما دیا ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی تو ہم بھی دوبارہ تباہی لائیں گے۔ یعنی پیچھے تم نے شریعت موسوی کی نافرمانی کی تو ہم نے تمہیں تباہ کیا، پھر تم نے شریعت عیسوی کی کے ساتھ سرکشی کی تو ہم نے دوبارہ تمہارے اوپر کسی اپنے بندے کو مسلط کر دیا۔ اب اگر تم شریعت محمدی کے ساتھ بھی بغاوت کرو گے، یعنی آج کے دور میں اسلام کے ساتھ کوئی سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تمہارے اوپر تباہی لائیں گے۔ تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جب یہ لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اوپر اپنے کسی نیک بندے کو مسلط کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کو ہی مسلط کر دے جیسا کہ پیچھے ہوا۔ تو کسی کے بھی ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ تو ہو گئی دنیا کی بات، آخرت میں ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ تیار کر رکھا ہے، یعنی آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پیچھے دو معجزوں کا تذکرہ ہوا ہے، پیچھے خاص طور پہ واقعہ معراج کا جو تذکرہ ہوا ہے، اس پہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معراج سے بھی زیادہ بڑا معجزہ جو ہے یہ قرآن ہے، جو یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں کو سیدھے راستہ، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی جس کو صراط مستقیم کی تلاش ہو وہ قرآن پڑھے۔ اور آج کے دور میں تو قرآن جو ہے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا، جب یہ طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ روزانہ ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا جو عالم ہے، خود ساختہ عالم وہ سر اٹھا رہا ہے کہ نئے نئے فرقے، نئے نئے مسئلے بیان کر رہا ہے اور جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسلام سیکھنے کے لیے قرآن پڑھنا سب سے آسان اور سب سے سیدھا راستہ ہے کہ اگر آپ نے شارٹ ٹائم میں، مختصر وقت میں اسلام کو سیکھنا ہے تو پھر قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ لیکن پڑھنے والے کا جو سند ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے علم کہاں سے سیکھا ہے۔ اگر کسی نے دنیا کی ڈگریز لے کر آپ کو قرآن اور دین سمجھانے کی کوشش کی
تو یقیناً وہ آپ کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ دنیا میں تو دنیا پڑھائی جاتی ہے نا، وہاں پہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر جو پڑھایا بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی خاص اس میں جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن علماء کرام جو عربی لغت پڑھ کے اور اپنی ساری زندگی مدرسوں میں لگا کے یہ علم حاصل کرتے ہیں، ان سے ہی ہمیں یہ علم سیکھنا چاہیے۔ تو اگر دنیا کی کسی انسان کو ہم اپنا پکا پیر اور مرشد بنا لیں گے، یعنی کبھی کوئی بات سن لی، اچھی لگی اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوئی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو مرشد ہی مان لیں گے کہ ہمیشہ مسائل پوچھنے کے لیے آپ نے سننا ہی کسی ایسے کو ہے جس نے صرف دنیا کی ڈگری دی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا اور دین پڑھانے لگ گیا ہے، تو پھر یقیناً حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریبی زمانہ میں ایسے علماء پیدا ہوں گے جو خود بھی جاہل ہوں گے جاہل، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ تو دین سیکھنے کے لیے کم از کم جو ہے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگا کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے کہ سب سے سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور صرف رہنمائی نہیں کرتی بلکہ ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دیتی ہے ایمان والوں کو۔ یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں اس کا یہ بدلہ ملے گا، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اسی طرح اگر تم برے اعمال کرو گے تو بدلے میں تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ چیزیں بھی قرآن میں ساتھ ساتھ بتاتا ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کسی چیز کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا، صرف قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کو قیامت کے دن کی حاضری کا یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ یعنی پھر اس کو کچھ اور سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اس کو ہر وقت یہ معلوم ہو کہ میرے جو بھی میرے عمل ہیں ان کی نگرانی ہو رہی ہے اور ان کا میں نے جواب دینا ہے قیامت کے دن، اور مجھے اچھے اعمال جو ہیں وہ جنت میں لے کر جائیں گے اور برے اعمال جہنم میں لے جائیں گے، تو یہ سوچ ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے دن کی حاضری پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نعوذ باللہ من کل عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ